بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جناب آج میں آپ کے لیے لائی ہوں نہاری بنانے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی۔ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیف لیے ہے میں نے 2 کلو اور میں نے اس کے جو ہیں پیسز کروا لیے تھے۔ میرے پاس اس میں کچھ ہڈیاں بھی ہیں اور مکس گوشت ہے، بوٹی والا گوشت جو تھا اس کے بھی میں نے پیسز کر لیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 کپ آئل اور اس کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی اور اس میں ہم اپنا جو صاف کیا ہوا گوشت ہے اس کو فرائی کریں گے۔ یہاں پر آئل جو ہے وہ ہم اس کو پہلے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے، ہلکا گرم ہوگا تو ہم اس میں گوشت کو شامل کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ جو گوشت ہے یہ برتن کے ساتھ چپک نہیں جاتا۔ تو یہاں پر ہم نے گوشت کو فرائی کرنا ہے۔ نہاری مسالہ بنانے کے لیے میں نے لی ہے پپلی میرے پاس ہے 4۔ یہ نہاری مسالے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جائفل ہے میرے پاس ½ ٹیبل سپون اور اس میں بادیان کے پھول ہیں 4 میرے پاس ہے، بڑی موٹی الائچی، سونف ہے، دار چینی ہے تقریباً 1.5 چمچ اور اس میں ہے 3 سے 4 سبز الائچی اور سونٹ جو ہے یہ میں نے تھوڑی سی لی ہے۔ یہ آپ کو آرام سے پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں بہت ہی زبردست آتا ہے۔ تو اس کو ڈالیں گے مکسی کے جار میں اور 2 چمچ جو ہے اس میں سوکھا دھنیا، 1 چمچ بلیک پیپر اور 2 چمچ اس میں سرخ مرچ کا پاؤڈر اور ½ چمچ جو ہے اس میں ہلدی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اس کا باریک سا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ یہاں پر جو گوشت ہے وہ بھی فرائی ہو رہا تھا تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا۔ نہاری مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کی کریں گے بھنائی۔ 2 چمچ ہے میرے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ، اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر اب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ 1.5 چمچ اس میں ڈالوں گی نمک کا اور ابھی ہم نے اپنے گوشت کو فرائی کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کا جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی گوشت کا پانی جو ہے یہ خشک ہوگا تو ہم اس میں ڈالیں گے پانی۔ اچھا یہاں پر پانی جو ہے یہ آپ نے اپنے گوشت کے حساب سے ایڈ کرنا ہے۔ میرے پاس ہے 2 کلو گوشت تو اس میں پانی جو ہے وہ اتنا ڈالوں گی، تقریباً 3 گلاس میں نے اس میں پانی کے ڈالے تھے کہ گوشت جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے اندر نہ ڈپ ہو جائے۔ دیکھیں اتنا آپ نے اس کے اوپر پانی جو ہے وہ آپ کو تیرتا ہوا نظر آئے تو آپ نے اس کو پریشر لگا دینا ہے۔ پریشر کے لیے آپ نے اس کو 30 سے 35 منٹ کا ٹائم دینا ہے اور آنچ بھی آپ نے میڈیم رکھنی ہے۔ 35 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اتار دیا تھا تو اب آپ نے اس کو بالکل بھی لو فلیم پر اس کو ڈھکنا دے کر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس کو یہ دم دیا ہے۔ اس طرح دینے سے جو گھی ہے وہ آپ کا باہر نکل آئے گا۔ اب جی آپ نے لینا ہے 1 کپ آٹا، میں نے لیا ہے مکئی کا آٹا، آپ گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو اپنے میڈیم فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے۔ آپ نے اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے، یہ دھیان کرنا ہے کہ یہ جل نہ جائے۔ اس طرح کرنے سے آٹا جو ہے یہ نہاری میں شامل کرتے ہوئے آپ کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لگے گا اور اس کا جو ٹیسٹ بھی ہے وہ بھی بہت زبردست آئے گا۔ اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کی پتلی سی سلری بنا لیں گے۔ اب دیکھیں اب ہم نے ڈھکنا اتارا ہے تو جو آئل تھا وہ اوپر آ گیا تھا۔ یہاں پر آپ نے آئل جو ہے اس کو الگ کر لینا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ اس میں وہ آٹے کی جو سلری ہے وہ ڈالیں گے تو یہ جو آئل ہے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو اس کے اندر آئل جو ہے وہ دیکھنے کو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے آٹا جو ہے اس کو اندر شامل کر دیا تھا اور یہاں پر آپ نے اس کی اچھی طریقے سے پکائی کرنی ہے تاکہ جو آٹے کا کچا پن ہے جو اس کا جو کچا ٹیسٹ آتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ نے جی تڑکا تیار کرنا ہے۔ ½ کپ لی ہے میں نے آئل کا اور اس میں نے ڈالی ہے ½ ٹیبل سپون کرش کی ہوئی سرخ مرچ اور تقریباً ½ ٹیبل سپون ہی اس میں نے ڈالا ہے کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر۔ اس کو ہم بالکل ہی لو فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے۔ یہ جو جب ہم اس میں سرخ مرچ کو ڈالیں گے تو یہ فوراً ہی جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جلے نہیں۔ تڑکا تیار ہوتے ہی فوراً ہی ہم اس کو اپنی نہاری کے اندر شامل کر دیں گے۔ جو آئل ہم نے اس کے اوپر سے نکالا تھا وہ تقریباً ہم آدھا ہم اس ٹائم پر ڈال دیں گے اور باقی جو ہے وہ بچا کر رکھ لیں گے۔ نہاری ہو گئی ہے ہماری ریڈی۔ اس کو ہم ڈالیں گے اپنے برتن میں جس میں ہم نے اس کو سرو کرنا ہے۔ تو باقی کا جو ہم نے آئل تھا بچا کے رکھا ہوا وہ اس ٹائم ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جب ہم نے اس کو سرو کرنا ہے۔
چل جی باقی کا آئل ڈال دیا میں نے اس کے اوپر، اور سبز مرچی اور ادرک جو ہے وہ میں نے لمبی لمبی کاٹ کر اس کے اوپر ڈال دی ہے، اور 2-3 لیمن جو ہیں وہ بھی ہم کاٹ کر اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اس طرح آپ پریشر کوکر میں اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں بنا سکتے ہیں۔ دوسری طریقے سے بنانے میں آپ کا بہت سا ٹائم ضائع ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے آپ اس کو بہت ہی آسان اور بہت ہی کم وقت میں بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں گوشت بھی جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا گل چکا ہے۔ جناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔